اسی سے متعلقہ جو ایک اہم مسئلہ یہ ہے جسے وسیلہ کہتے ہیں۔ اس لیے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر توسل اختیار کیا جائے تو شاید یہ بھی خدا کی بارگاہ میں شرک کرنے کے مترادف ہوگا۔ جیسے کہ پہلے واضح طور پہ ہم نے بیان کیا کہ ہمارا عقیدہ خدا کی ذات کے بارے میں ہے کہ وہ ایک ہی صرف ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے، اور ہم عبادت بھی صرف اسی اللہ کی کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اسی طرح اس کی صفات اور افعال کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ توحید کا ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق وسیلہ کا ہے، وسیلے کا حکم خود اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے، اور وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم کسی چیز تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ مثلا آپ کی کسی شخص تک رسائی حاصل نہیں، آپ درمیان میں کسی کو وسیلہ قرار دیتے ہیں کہ وہ آپ کو دوسری شخصیت تک پہنچا دے۔ مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی نے پاکستان کے صدر سے ملنا ہو اور وہ خود وہاں تک رسائی حاصل نہیں کرتا، تو جس کی اس تک رسائی حاصل ہوگی وہ اسے درمیان میں ڈالے گا تاکہ وہ اسے وہاں تک پہنچائے۔ اور وسیلہ جس کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرے، شریعت میں اسے بھی وسیلہ کہا جاتا ہے، اور اس میں سورہ مائدہ کی واضح آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے صاحبان ایمان اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ یعنی اگر کوئی اس آیت کے ہوتے ہوئے یہ عقیدہ رکھے کہ شاید وسیلہ بنانا شرک ہے، تو یہ قرآنی احکامات اور قرآنی آیات کے خلاف نظریہ ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں اور بھی آیات ہیں کہ جو واضح طور پہ وسیلے پر دلالت کرتی ہیں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا بظاہر یہ قصہ ہے کہ جب ان سے گناہ سرزد ہو گیا تو پھر وہ نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے تو انہوں نے فرمایا یا ابانا، اے ہمارے والد گرامی، استغفر لنا، کہ بابا آپ ہمارے لیے خدا کی بارگاہ میں مغفرت طلب کیجیے۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ جب گناہ بندے نے خود کیا تو خدا کی بارگاہ میں خود جا کے معافی مانگے، لیکن انہوں نے خود نہیں، اپنے والد سے کہا کہ آپ خدا کی بارگاہ میں ہمارے لیے مغفرت طلب کیجیے۔ استغفر لنا ذنوبنا، یعنی گناہ کسی اور کا ہے اور مغفرت کوئی اور طلب کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے والد کو خدا کی بارگاہ میں وسیلہ قرار دے رہے تھے کہ ہم گناہوں کی وجہ سے اپنی زبان میں وہ اثر نہیں رکھتے کہ جو ہمارے معصوم جو نبی والد ہیں ان کی زبان میں اثر ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پہ یہ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ میرے حبیب اگر یہ لوگ اپنے نفسوں پہ ظلم کر لیں تو یہ آپ کی بارگاہ میں آئیں، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، یہ خود اللہ سے طلب کریں مغفرت، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور اسی طرح رسول ان کے لیے مغفرت طلب کریں۔ مسلمانوں کو حکم ہو رہا ہے، یعنی جب انہوں نے گناہ کر کے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے، اس کے بعد یہ رسول کی بارگاہ میں آئیں، یہ خود بھی اللہ سے مغفرت طلب کریں، اور وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور یہ جو رسول ہیں یہ ان کے لیے بھی مغفرت طلب کریں، تو پھر کیا ہوگا لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ دیکھیں گے کہ اللہ توبہ بھی قبول کرنے والا ہے اور اللہ بخشنے والا بھی ہے۔ آپ دونوں میری طرف متوجہ رہیں۔ تو یہ واضح طور پہ اس چیز کو دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ بھی قبول کرنے والا ہے اور مہربان بھی ہے۔ تو یعنی یہ آیتیں واضح طور پہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا چاہیے۔ اور یہ جو ابھی آیت پڑھی ہے کہ جس میں اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو تو وہ رسول کی بارگاہ میں آئیں اور رسول ان کے لیے مغفرت طلب کریں، یہاں تک کہ علماء غیر تشیع نے بھی روایت اس کے بارے میں لکھی، کتاب وفاء الوفا سمہودی کی ہے کہ جس میں انہوں نے توسل کے حوالے سے بہت سے ایسے واقعات بھی لکھی اور احادیث کے ذریعے بھی توسل کے مسئلے کو بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگ رسول خدا کے ذریعے توسل تو کرتے تھے، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے تھے، بلکہ ایک ایسا بھی واقعہ ہے کہ جس میں ایک
عرب کا رہنے والا بدو یعنی دیہات کا رہنے والا شخص وہ مدینہ میں آیا اور وہ روتے ہوئے فریاد کر رہا تھا کہ رسول خدا کہاں پہ ہیں۔ اسے بتایا گیا کہ رسول خدا تو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے قرآن میں یہ آیت پڑھی تھی کہ اگر کوئی اپنے نفس پہ ظلم کر لے یعنی گناہ کر بیٹھے تو وہ رسول کی بارگاہ میں آئے اور رسول اگر اس کے لیے مغفرت طلب کریں تو خدا اسے معاف کر دے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اسی لیے رسول کی بارگاہ میں آیا تھا۔ تو پھر اسے یہ کہا اصحاب نے کہ اگر رسول نہیں ہے تو تم رسول خدا کی قبر مطہر کے ذریعے خدا کی بارگاہ میں وسیلہ طلب کرو، یعنی تم رسول خدا کا واسطہ دے کے ان کے قبر مبارک پہ اگر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو پھر بھی خدا تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور اس میں یہ ہے کہ وسیلے کے حوالے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب ظاہری بات ہے کہ یہ جو آیت میں نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے صاحب ایمان اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اس لیے کہ اس آیت کے ہوتے ہوئے کوئی وسیلے کا انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ جو انکار کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، یہاں پہ وسیلہ سے مراد صرف آپ کا عمل ہے، یعنی نماز ہے، روزہ ہے، یہاں پر وہ مراد ہے۔ حالانکہ اس آیت میں اللہ نے کہیں کوئی قید نہیں لگائی کہ یعنی صرف فلاں چیز کو وسیلہ بنا سکتے ہو، فلاں چیز کو وسیلہ نہیں بنا سکتے۔ یہاں پہ مطلقاً بغیر کسی قید کے لفظ وسیلہ آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کا تقرب اور اس کے ہمیں قریب کرے وہ وسیلہ بن سکتا ہے۔ وہ اعمال بھی ہو سکتے ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، باقی نیک اعمال ہے۔ اسی طرح بسا اوقات خدا کے تقرب اور اس کے قریب ہونے کے لیے وہ کوئی ایسا مقدس وقت بھی ہو سکتا ہے جیسے لیلۃ القدر ہے، یہ بھی وسیلہ بنتی ہے۔ بسا اوقات کچھ مقدس مقامات ہوتے ہیں وہ خدا کے قریب ہمیں کرنے کا وسیلہ بنتے ہیں، جیسے خود بیت اللہ الحرام ہے، مسجد نبوی ہے، ائمہ معصومین علیہم السلام کے روضہ مبارکہ ہیں، یہ بھی مقامات ہیں۔ اور بسا اوقات بعض شخصیات، بعض ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں اگر وسیلہ بنایا جائے تو انسان خدا کا تقرب حاصل کرتا ہے، جیسے انبیاء علیہم السلام ہیں، ائمہ معصومین علیہم السلام ہے۔ اس لیے ہر وہ چیز جو خدا کے قریب کرے وہ وسیلہ بن سکتی ہے۔ اور پھر یہ کہ خاص طور پہ شخصیات کے حوالے سے جب وسیلہ بنایا جاتا ہے وہاں پہ لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ آپ کسی شخص کو وسیلہ کیوں بنا رہے ہیں، حالانکہ اس حوالے سے بھی خود رسول کے زمانے سے متصل ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں، اور خود رسول خدا نے مسلمانوں کو بتایا کہ وہ مجھے وسیلہ بنائیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حاجت قبول کرے گا۔ جیسے ایک مشہور روایت ہے کہ ایک شخص رسول خدا کی بارگاہ میں آیا، اللہم صل علی محمد اور اس نے رسول خدا سے آ کے عرض کیا کہ مجھے بتائیے کہ میں خدا سے اپنی حاجت کیسے طلب کروں کہ اللہ میری دعا کو قبول فرمائے۔ تو اس وقت رسول خدا نے فرمایا کہ تم خدا کو مخاطب کر کے یہی کہو کہ اے بار الہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، کس کے ذریعے؟ بے محمد نبی الرحمہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، اللہم صل علی محمد، کہ جو نبی رحمت ہے۔ اور اسی طرح رسول خدا جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ مدینے میں قحط سالی ہو گئی، یعنی بارش آنا رک گئی، جانور مرنے لگے، لوگ بھوکے پیاسے رہنے لگے۔ تو انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ سے جا کے کہا کہ یہ جو قحط سالی ہوئی ہے اس کا ہمیں آپ کوئی حل بتائیے۔ تو رسول خدا سے توسل کے بارے میں ہی انہوں نے ایک جملہ کہا کہ ایسے کرو، رسول خدا کی قبر مبارک جس کے اوپر چھت تھا، تم ان کی قبر مبارک اور آسمان کے درمیان کوئی حجاب نہ رہنے دو، کوئی رکاوٹ نہ رہنے دو، کہ وہ جو چھت ہے تم اس کے اندر کوئی کھڑکی بنا دو کہ جس سے یہ قبر مبارک اور آسمان کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ رہے۔ کہتے مسلمانوں نے وہ جیسے ہی وہاں کھڑکی بنائی تو اس کے بعد خدا کی رحمت کو جوش آیا اور موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ یعنی یہ ابھی رسول دنیا میں نہیں ہے، ان کے قبر مبارک سے لوگ متبرک ہو رہے ہیں، اس کے ذریعے وسیلہ بناتے ہوئے خدا سے اس کی رحمت طلب کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ خود
اگر عیون اخبار الرضا حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے متعلق جو خاص طور پہ کتاب ہے، اس میں امام علیہ السلام کا فرمان یہ بھی موجود ہے کہ نبی کے بعد جو ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں، اگر ان کو وسیلہ بنا کر خدا سے کچھ طلب کیا جائے تو خدا پھر بھی رد نہیں کرتا آپ کا سوال۔ اور پھر یہاں تک کہ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، کہ جب ان سے ترک اولیٰ ہوا تھا اور انہوں نے خدا کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرنے کے لیے، یعنی اپنے ترک اولیٰ کو بخشوانے کے لیے جب خدا کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یہ اہل سنت بعض مفسرین نے جیسے تفسیر در منصور میں جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا ہے کہ رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ انہوں نے کیسے دعا مانگی؟ جناب عبداللہ ابن عباس صحابی رسول نے سوال عرض کیا تو رسول خدا نے فرمایا کہ انہوں نے واسطہ دیا تھا، کن کا؟ پنجتن پاک کا، رسول خدا امیر المومنین جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا وسیلہ۔ اللہم صل علی۔ یعنی جب ایک اللہ کا نبی خدا کی بارگاہ میں ان ہستیوں کو وسیلہ بناتا ہے تو یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر تم نے بھی خدا کی بارگاہ میں اپنی کوئی حاجت قبول کروانی ہے تو پھر ان ہستیوں کو تم بھی وسیلہ بناؤ۔ یعنی اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ انہیں وسیلہ بنانے سے شاید شرک ہوتا ہے تو وہ پھر اصل میں توحید اور شرک کے معانی و مفاہیم سے ہی ناآشنا ہے۔ اس لیے اسے پہلے ان حدود و قیود سے آگاہی حاصل ہونی چاہیے کہ کہاں پر شرک ہوتا ہے۔ پھر وہ جو لوگ وسیلے کے منکر ہیں وہ عام طور پہ ان آیات کے ذریعے اپنا موقف بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں اللہ نے بتایا کہ کافر اپنے بتوں سے مانگتے تھے۔ کافر کا عقیدہ اور ہوتا ہے، مسلمان کا عقیدہ اور ہوتا ہے۔ کافر بت کو خدا سمجھ کر مانگتا تھا۔ اگر کوئی نعوذ باللہ نبی ائمہ طاہرین کو خدا سمجھ کر مانگے تو ہم کہتے ہیں وہ شرک ہے۔ کوئی مسلمان، کوئی اہل بیت علیہ السلام کا پیروکار یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ نعوذ باللہ ہم نبی یا ائمہ طاہرین کو خدا مانتے ہیں اور پھر ان سے ہم کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ فرق ہے کہ جن آیات میں کافر و مشرکوں کو منع کیا گیا ہے وہاں پر اس لیے کہ وہ ان کو معبود تصور کر کے مانگ رہے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب ہم ان سے ڈائریکٹ مانگ رہے ہیں ان بتوں سے تو گویا یہی ہمارے نظریے میں ہمیں عطا کریں گے، لیکن ہم خدا کی بارگاہ میں انہیں وسیلہ قرار دیتے ہیں اور انہیں معبود نہیں سمجھتے۔ اس حوالے سے اگر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور آگے اس کی شہری بھی ہوتی ہے، کیونکہ گناہ بھی ہے، اس سے غلط باتیں ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس کیا پیمانہ ہے کہ یہ پیغام آج جو ہمارے پاس آیا ہے مختلف جگہ سے اور ابھی شہری بھی کرنی ہے، آیا کہ یہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ ان کا جو سوال ہے آج سے میں نے 2-3 دن پہلے یہ مسئلہ بیان کیا تھا جس کے بارے میں وہ آج پوچھ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر نبی ائمہ معصومین کے ساتھ جھوٹ منسوب کیا جائے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے نماز مغرب عشاء کے درمیان جو درس ہے اس میں مسئلہ بیان کیا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اکثر فرامین آتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ نہیں، ہمیں شریعت نے پیمانہ دیا ہے، ہمارے پاس پیمانہ موجود ہے۔ وہ کیا کہ اگر آپ کے پاس فرمان آیا ہے اور اس کے ساتھ کوئی حوالہ ہی نہیں ہے تو آپ کو کس نے مجبور کیا ہے کہ بغیر حوالے کے آپ اس بات کو آگے شیئر کریں؟ اور اگر وہاں پہ حوالہ موجود ہے کہ یہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے تو آپ جائیے، اٹھیے اور دیکھیں اس کتاب میں معصوم کا وہ فرمان ہے یا نہیں، تاکہ ذمہ دار ہونے کا ثبوت دو۔ وہاں پہ بھی میں نے یہی عرض کیا تھا کہ گویا ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک معیار بنا کے اسلام ہمیں ذمہ دار بنانا چاہتا ہے کہ ایسے نہیں کہ ہم سنی سنائی باتوں کو آگے پھیلاتے رہیں۔ یعنی اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں پہلے تحقیق کریں، کوئی چیز پھیلانا چاہتے ہیں پہلے تحقیق کریں۔ اسی طرح اگر فرامین ائمہ معصومین علیہم السلام کے حوالے سے بھی اگر کسی کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے تو آپ جا کے دیکھیں، ہاں اگر اس کتاب میں موجود ہے تو پھر آپ اس کتاب سے منسوب کر کے آگے بیان کر سکتے ہیں۔
لیکن اگر یہ ہے کہ حوالہ ہی نہیں ہے، یا اگر نیچے بس اوقات ایسا حوالہ دے دیا جاتا ہے کہ اس نام کی کتاب ہی کوئی نہیں ہوتی، تو اس سے واضح ظاہر ہوتا ہے کہ جس نے یہ چیز پھیلانے کی کوشش کی ہے کہ اس کے پس پردہ نیتیں ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے وہ ایسی کتاب کا نام من گھڑت لکھ رہا ہے کہ جو آج تک وجود ہی نہیں رکھتی۔ اس لیے ہمارے پاس معیار ہے کہ پہلے دیکھا جائے، اگر تو وہاں پہ کوئی حوالہ ہی کسی نے نہیں لکھا تو پھر بھی آپ اسے نہ پھیلائیں آگے، اور اسی طرح اگر حوالہ ہے تو آپ خود تحقیق کریں وہاں پہ وہ ہے یا نہیں، پھر آپ آگے پھیلائیں۔ اس لیے ہمیں بغیر تحقیق کے آگے اسے نہیں پھیلانا چاہیے۔ کتابیں دیکھیے اور وہاں سے ہے، میں تو یہی کہتا ہوں کہ عقل جو ہے وہی کام کرتی ہے کہ یہ جو فرمان ہے اس میں جو ہے انسان کی بہتری کے لیے انہوں نے بہت اچھا فرمایا، اور عقل جو ہے وہ کہتے ہیں یہ ہم ٹھیک کہتے ہیں، اس کو آگے ہم چلا بھی دیں دیکھ بھی دیں یہ ٹھیک ہے۔ ہاں جی، ان کا سوال یہ ہے کہ بلکہ ان کا نظریہ، وہ کہتے ہیں میرے نظریے کے مطابق ہم کیوں اتنی زحمت کریں کہ کتابیں اٹھائیں وہاں جا کے دیکھیں، عقل ہے، ہم خود عقل کے بل بوتے پہ یہ فیصلہ کر لیں۔ یقیناً جس نے عقل عطا کی ہے خدا نے، اسے بھی پتہ ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو عقل عطا کی ہے، پھر عقل کے ہوتے ہوئے وہ انبیاء کیوں بھیج رہا تھا، وہ رسول کیوں بھیج رہا تھا، امام کیوں بھیج رہا تھا؟ وہ کہہ دیتا انہیں عقل دے دی ہے تو بس اب کافی ہے، یہ خود جان لیں گے اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے۔ جس نے عقل عطا کی ہے، جب وہ اللہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کے لیے عقل کافی نہیں ہے تو ہم کیسے یہ فیصلہ کر لیں ہمارے لیے عقل کافی ہے؟ تو اس لیے کچھ پیمانے ہیں، اور یہاں پہ عقل کے حوالے سے بھی عقل کا دائرہ محدود ہوتا ہے۔ مثال دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو خلق کیا ہوا ہے۔ آپ میں سے کوئی مجھے عقل سے ثابت کر کے دکھائے کہ فرشتے ہیں؟ اور اسی لیے قرآن میں ایک پیمانہ یہ بھی ہے، جو مومنین ہیں ھدی للمتقین، قرآن صاحبان تقوی کی ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، صاحبان تقوی کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ غیب کی خبروں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ غیب کی خبریں ہمیں دیتا کون ہے؟ یہ وحی کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ بس وحی کے ذریعے نبی نے کہہ دیا کہ ملائکہ ہے، ہم ایمان لے کے آئے۔ وحی کے ذریعے نبی نے کہہ دیا خدا ہے، ہم ایمان لے کے آئے۔ اسی طرح وحی کے ذریعے نبی نے ہمیں خبر دی جنت ہے، جہنم ہے، حوران جنت ہے، ہم سب اس پہ ایمان لے کے آئے۔ اس لیے کہ ایمان کے لیے ہمیں ایک یہ بھی شریعت نے پیمانہ دیا ہے کہ عقل کا دائرہ محدود ہے، جہاں پہ عقل کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے اس کی حد اور وسعت، تو وہاں سے ہم وحی کا سہارا لیتے ہیں۔ اس لیے یہ جو پیمانہ ہے عقل کا، یہ پیمانہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا، آپ یہ پوچھنا تھا کہ جیسے قرآن کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، تو بعض جو فقہاء علماء قرآن کے ترجمے میں تحریف کر دیتے ہیں، تو اس حوالے سے تھوڑا ہاں جی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب اس کے حوالے سے یہ ہے کہ جو قرآن کے الفاظ ہیں یہ ان کے بارے میں ہے کہ قرآن کے الفاظ میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی مفسر تحریف کرتا ہے تو وہ تحریف مانوی ہوتی ہے، یعنی ایک شخص نے یہ چاہا کہ وہ اس آیت کے معنی کو اپنے نظریے میں ڈھال کے لوگوں کو بیان کرے، وہ قرآن کے الفاظ میں رد و بدل نہیں کر سکتا، چونکہ اگر وہ الفاظ میں ہی رد و بدل کرے گا تو لوگوں کو واضح پتہ چل جائے گا کہ اس کی نیت جو ہے اس کے لیے بہتر نہیں، وہ کسی غلط نیت سے قرآن کے الفاظ میں رد و بدل کر رہا ہے، اس لیے وہ پھر وہاں پہ معنی میں تحریف کرتا ہے۔ اسی لیے جو ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن میں لفظی تحریف کہیں نہیں ہے، یعنی بعینی ہی جو الفاظ نبی کے قلب مطہر پہ نازل ہوئے تھے وہی قرآن آج ہمارے ہاتھ میں ہے۔ لیکن ہاں لوگ معنی کے اعتبار سے تحریف کر سکتے ہیں، مثلا ایک آیت کسی خاص واقعہ کے پس منظر میں نازل ہوئی تو وہ معنوی تعریف یہ کرے کہ وہ اس واقعہ کی بجائے کوئی اور غلط واقعہ منسوب کر کے اسے بیان کر دے، یا کسی خاص شخصیت کے بارے میں آئی مثلا اہل بیت علیہ السلام کی شان میں تو اس نے اہل بیت سے ہٹا کے کسی اور کے بارے میں منسوب کرنے کی کوشش کی۔ جیسے وضو کی آیت ہے، اب ہم اور اس کا معنی لیتے ہیں، اہل سنت و جماعت وہ اور لیتے ہیں، تو ہاں جی، اب اس میں یہ ہے کہ جیسے آیت وضو ہے، اب آیت وضو کو آگے پیچھے کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس کے معنی کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ مثلا کہ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين،
اب اس میں ہمارے ائمہ معصومین نے واضح طور پہ فرمایا کہ وضو غسلتان اور مسحتان کا نام ہے، 2 چیزوں کو دھونا ہے اور 2 چیزوں کا مسح کرنا ہے۔ اگر آپ آیت میں غور کریں کہ اللہ نے واضح طور پہ فرمایا کہ اے صاحبان ایمان، جب تم نماز کا ارادہ کر لو تو کیا کرنا ہے؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، فَاغْسِلُوا دھونا ہے، حکم ہے، فعل امر ہے بغیر کسی قرینہ کے، تم پہ واجب ہے کہ تم دھو کیا؟ اپنے چہرے کو، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ایک چیز، دوسرا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اسی طرح اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو، یہ 2 چیزیں دھونے کا ہوگی۔ پھر آگے بات نہیں، وَامْسَحُوا، اور مسح کرو، بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا، اور یہاں تک کہ یہاں پر بھی یہ نہیں کہا وَامْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ، شروع میں با ہے، یہ حرف جر ہوتی ہے علم النحو کے اعتبار سے، اور با تبعیضیہ ہوتی ہے۔ جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا کیا وجہ ہے کہ ہم تو سر کے کچھ حصے کا مسح کرتے ہیں، باقی لوگ پورے سر کا مسح کرتے ہیں، تو آپ نے یہ کہاں سے ہمیں حکم دے دیا کہ پورے سر کا مسح نہیں ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا قرآن میں یہ نہیں ہے وَامْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ، بلکہ ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، یہ بات تبعیضیہ ہے کہ پورے سر کا مسح نہیں کرنا، سر کے کچھ حصے کا مسح کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلا مسح یہ ہو گیا۔ دوسرا جس میں اختلاف ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پیروں کو ٹخنوں تک مسح کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہاں پہ دھونے کا حکم ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر دھونے کا حکم ہے کہ وہ اللہ نے پہلے بیان کر دیا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، اور پھر مسح کا بات کی ہے وَامْسَحُوا، تو اللہ وہاں پہ بیان کر دیتا، لیکن وہ جو وہاں پہ بیان کرتے ہیں چونکہ یہ یہاں پہ أَرْجُلَكُمْ ہے، أَرْجُلَكُمْ یعنی منصوب ہے، وہ کہتے ہیں اس لیے یہ منصوب ہے، اس کا اعراب جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ جو أَيْدِيَكُمْ کا ہے، تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہاں پر جو أَرْجُلَكُمْ ہے یہ بِرُؤُوسِكُمْ اس کے محل پر عطف کر رہا ہے، اگرچہ یہ بات مشکل ہے نحوی اعتبار سے ہے، یعنی بِرُؤُوسِكُمْ وہ ظاہراً جار مجرور بن رہے ہیں لیکن محلاً منصوب ہے، اور أَرْجُلَكُمْ جو منصوب ہے وہ بِرُؤُوسِكُمْ کے محل پہ عطف کر رہا ہے، اس لیے اس کا اعراب أَرْجُلَكُمْ ہے۔ ورنہ اس کے علاوہ چونکہ قراء 7 جیسے اس سے پہلے قراء 10 تھے، یعنی 10 قراءتیں ہیں قرآن کے پڑھنے کی، اور پھر اس کے بعد 7 رہ گئیں، ان میں سے بعض قراء نے وَأَرْجُلَكُمْ بھی پڑھا ہے، اور اس حوالے سے اگر آپ آیت میں بحث کریں گے تو کئی علماء نے اسے تسلیم کیا ہے کہ اس سے یہی لگتا ہے کہ شیعوں کا وضو صحیح ہے، لیکن پھر وہ یہ کہتے ہیں چونکہ ہم نے اصحاب سے جو طریقہ سیکھا ہے اس وجہ سے ہم وضو میں پیروں کا مسح نہیں کرتے بلکہ پیروں کو دھوتے ہیں۔ اب اس میں یہی ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہو کہ جو قرآن میں ہمیں نظریہ دیا گیا ہے تو ہمیں قرآن کے ان پیمانوں پہ اس کی تحقیق کرنی چاہیے اور پھر ہمیں نتیجہ حاصل کرنا چاہیے۔ تو آواز جو تحریر یعنی اس قسم کی جو لوگ کرتے ہیں تو ان کے بارے میں یعنی کیا یعنی روزے آخرت لوگوں کو کیا یعنی سزا و جزا کے حوالے سے؟ اب اس میں 2 ہیں، ایک انسان تو تفسیر بالرائے کر رہا ہے، یعنی اسے علم ہے کہ نظریہ آیت کوئی اور دے رہی ہے، لیکن وہ اپنی رائے کو مسلط کرنے کے لیے قرآن کی آیت کو اس پیرائے میں بیان کرتا ہے۔ اس کے بارے میں رسول کی حدیث ہے من فسر القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ النار، کہ جو قرآن کی تفسیر بالرائے کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔